نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ابھی ہماری زندگی کی سانس باقی رکھی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے فارسی زبان میں گلستان، اور دوسری کتاب ہے فارسی زبان میں بوستان۔ گلستان نثر میں ہے، یعنی جیسے بولا جا رہا ہے، گفتگو، پروز، منثور کلام ہے، اور بوستان پوئٹری ہے، نظم ہے۔ تو گلستان کی جو شروعات ہے تو پہلے ہی سطر میں فارسی میں انہوں نے لکھا ہے، جس کو اردو میں مطلب کے ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی کتاب ہی شروع ہوتی ہے اس طرح کہ آدمی سانس لیتا ہے اور سانس باہر کرتا ہے، اندر لے جاتا ہے، باہر لاتا ہے۔ باہر جو سانس لا رہا ہے، باہر سانس نہ نکلے تو ہی ول بی آف، ختم ہو جائے گا، اور سانس لے نہ پائے، انہیل نہ کر پائے تو بھی آدمی دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا لیں کہ سانس لینا نہیں لے پا رہے ہیں تو گئے اس دنیا سے، اپنی زندگی بس وہی اسی سانسوں کے بیچ میں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہم نے سانس لے لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، ابھی جا کے بال بچوں میں مل لیں گے، ابھی کچھ کھانا جو پکا ہے وہ کھا لیں گے، ابھی دوست باہر انتظار کر رہا، مل لیں گے۔ پتہ چلا کہ سانس لے لیا تو اس پہ بھی ایک شکر اللہ کا ضروری ہو گیا۔ ٹو تھینک اللہ از obligatory on this breath۔ ایک سانس لیا، اس پہ اللہ کا شکر کیا، اللہ تم نے جلا دیا، نہیں تو ابھی تو چلا جاتا۔ اور سانس لے لیا، باہر نکالنا ہے، نہیں نکل رہی ہے، نکل گئی، کہ اللہ تیرا شکر، نہیں تو میں تو زندہ نہیں رہتا۔ تو ہر ایک سانس پہ ایک شکر، اور وہ دو قسموں میں ہے، یعنی ایک سانس پہ 2 مرتبہ شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا۔ اب کیسے ادا کر پائیں گے؟
اللہ تعالیٰ کا شکر. جب ابھی تو سب نعمتیں باقی ہیں, آنکھ دے دیا دیکھ رہے ہیں تو گر جاتے, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا, کان دے دیا سن لے رہے ہیں, نہیں سن پاتے تو کوئی کہتا کہاں جاؤ گے, ہم کہتے کہ گوشت کھاؤں گا, تو کہہ رہے کیا کھایا تم نے, تو کہتا ہے کہ وہ فلاں مر گیا. جب سن ہی نہیں رہا ہے تو اب کتنی بڑی نعمت. ابھی تو نعمتیں سب شمار کیجئے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں ہیں. جو دیا ہے, جو دینے والا ہے. ہماری دکان بیٹھ رہی تھی, کسی نے دے دیا 2 لاکھ روپیہ, کھڑی ہو گئی دکان. بار بار یاد آتا ہے یار وہ آدمی کہاں چلا, وہ تو سعودی چلا گیا, اس کو فون کرو یار, اس کا شکریہ ادا کرو. مارکیٹ میں میری دکان سب سے زیادہ چل رہی ہے, جبکہ دکان آنی جانی ہے, جبکہ دکان دوسری خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اس پر من کہتا ہے, دل کہتا ہے کہ لا اس کا شکریہ ادا کریں, فون تو کر دیں بار بار کہ تم نے میرے آڑے موقع پر, لمحے میں, مشکل لمحے میں کام دیا, کام آئے. اور یہاں اللہ نے آنکھ دیا ہے, کتنے کی ملے گی آنکھ, اندازہ لگا سکتے ہیں. نیچرل آئی کتنے کی ملے گی, ملے گی ہی نہیں. اس کو بیش قیمت نہیں, بے قیمت, بے بہا, وداؤٹ پرائز, پرائز لیس, یہ اللہ نے دیا ہے. تو 2 لاکھ روپیہ دے دیا, دکان کھڑی ہوگی, بار بار شکر ادا کرنے کا اندر سے جی چاہ رہا ہے. اور اس کو بھی کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ نے یہ دیا اور بغیر مانگے دیا, وداؤٹ اینی اپلیکیشن, کوئی درخواست نہیں کیا تھا ہم نے. ماں باپ مانگ رہے تھے, ہم تو اندر تھے, ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے, ہم تو عدم میں تھے, تو اللہ نے دے دیا. اب پہلے سانس ہی پہ شکر لازم ہے کہ آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, کھانا پینا, فیکٹری, بینک بیلنس, بچے, رشتہ داریاں, تعلقات, تمام چیزیں ہمارے فیور میں ہیں. کتنا شکر لازم ہو رہا ہے, ہر وقت شکر لازم ہو رہا ہے. تو اب اس کو کیسے کریں گے شکر ادا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے, میں ہی طریقہ بتا دیتا ہوں. اپنے نبی کو بلایا, آ جاؤ میرے پاس معراج میں, وہاں بلایا اور بلا کر کے کہا, بہت ساری باتیں ہوئیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا اللہ جو میں آپ کی عبادت کرتا ہوں منہ سے, التحیات, جو منہ سے عبادتیں ہیں, اور جو بدن کی عبادتیں ہیں, التحیات للہ والصلوات, جو بدن کی عبادت ہے, اور جو مال وال کچھ خرچ کیا ہے. میرے پاس مال ہی کیا تھا, میں تو فقیر تھا, حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کرایا تو مالدار ہوا. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اللہ مالی عبادت لایا ہوں, بدنی عبادت لایا ہوں, اور پاکیزہ زبان سے, دل سے جو بھی عبادتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہاں معراج میں بات ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہے پیش کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ آپ صحیح سالم رہیں. آپ نے اتنی بڑی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو آپ کو میری طرف سے سلامتی کہ کوئی زندگی میں گزند نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, آپ کا درجہ بلند ہو, پوری دنیا مخالف ہو, پھر بھی آپ کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ مائک سے, بغیر مائک سے, سمندر کے کنارے, دنیا کے ناروے میں بھی اونچا رہے. السلام علیکم ایھا النبی. ناروے جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی, 6 مہینے کا دن ہوتا ہے, وہاں بھی نماز ہوتی ہے 5 وقت کی, وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, آپ بلند و بالا رہیں دنیا کے ہر کونے میں, چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے, آپ بلند و بالا رہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا جواب میں، نبی نے آپ کو ہم کو یاد کیا، ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا، یا اللہ میرے اوپر اور میرے ساتھ میری جو امت آئے گی ان پر یا اللہ آپ کا سلام۔ یہ ڈائریکٹ کلام جوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہے، اسی سے جڑ جاتا ہے۔ مٹھائی بٹ رہی ہو، ابھی تقسیم نہ، ابھی ختم نہ ہوئی ہو، 2 4 اور آئے ہیں، ان کو بھی دے دو، سب کو دے دو، جو آگے دے دو، جڑ گیا۔ تو السلام علیکہ اللہ کا کلام ہے، تو اسی کے ساتھ جواب کیا، اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کو کہیں آپ صحیح سالم رہیں، صحیح سالم تو اللہ ہے، سلامتی اللہ دینے والے ہیں۔ تو آپ نے کلام جوڑا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، یا اللہ اکیلے میرے اوپر نہیں، ہم سب جو امت محمدیہ ہے ان پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ آپ نے جوڑا، یہ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو بیچ میں میں لے آیا ایک اچھی بات سمجھانے کے لیے، لیکن بتانا یہ تھا کہ ہر لمحے ہمارے ذمے شکر لازم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے کہا کیسے شکر ادا کرو گے، آ جاؤ میرے پاس۔ تو معراج میں بلایا، بلا کر کے کہا کہ دن بھر میں آپ 50 نمازیں پڑھیے، 50 وقت میں 50 نمازیں پڑھیے تو شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جب گفتگو کسی سے ہوتی ہے، آدمی شوق میں رہتا ہے، تو شوق کی وجہ سے یہ نہیں سوچ پاتا عمل کیسے ہوگا، ارے بس قبول کر لو، بہترین رشتہ آیا ہے بس قبول کر لو، دیکھا جائے گا کیسے کیا ہوگا، ابھی تو پیسے ویسے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں انتظام، بس قبول کر لو، بعد میں اللہ مالک۔ اللہ کے رسول کو 50 نمازوں کا حکم دیا کہ اس طرح آپ پڑھیے تو آپ اور آپ کی امت کا شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا نظام تھا، اللہ ہی نے بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ جائیے 50، اٹ از اے ویری بگ نمبر، یہ تو بہت موٹی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، یہ نہیں آپ جائیے۔ بار بار آنے جانے سے 50 کو اللہ نے کہا کہ 5 پڑھو، ہم 50 کا ثواب دیں گے، اور دن بھر میں جتنا شکر لازم ہے بندے کے اوپر، اس شکر کو اسی 5 نمازوں میں کر دیں۔ جو 5 نماز ادا کرتا ہے وہ گویا کہ بندے کے اوپر جتنے شکر لازم ہے اللہ کی طرف سے سب کا وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اب آ گئے، یہی 5 نمازیں ہمارے لیے ہیں جو آسانی سے ہم کو بتاتی ہیں کہ تم اللہ کا شکر اس طریقے سے آسانی سے ادا کر سکتے ہو۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگا لیں کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دنیا میں بندوں کا شکر نہ ادا کرو تو اس کو ناشکرہ کہتے ہیں، اس کے پاس مت بیٹھو، اس نے تو میرا پیسہ لے کے ڈبا دیا، ایک بار بھی گفتگو نہیں کیا، 10 سال سے گفتگو بند ہے، اور جب مر رہا تھا تب میں نے اس کو سہارا دیا تھا، اب کچھ نہیں مدد کرنا ہے اس کی، وہ کھینچا کھینچا رہتا ہے، جبکہ وہ چیز فانی ہے اور اللہ نے ہماری ذات کو دیا اور اس کے بعد شکر کا آسان طریقہ بھی بتایا، لیکن امت اس سے بہت بے بہرا ہے، دور ہے۔ تو چاہیے امت کو کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی شروع کرے۔ جن لوگوں نے 15 سال کی عمر میں نمازیں شروع کر دی ہیں تو وہ پڑھتے رہیں، 5 وقت کی نمازیں، ان کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کی عمر میں ان کو نماز چھوڑنے پہ تھوڑا زد و کوب کیا جائے، تھوڑا سختی کی جائے، مارنے کی ضرورت ہو تو مارا جائے، تاکہ 15 سال ہوتے ہوتے اس اللہ کے شکر گزاری کے وہ عادی ہوں اور ایک نماز بھی ان کی قضا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے شکر گزاری کے لیے 15 کے بجائے 25 سال کی عمر میں نمازیں شروع کی تو اس کی 10 سال کی نمازیں باقی۔ اب اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ نے کہا جو گیا گیا ایسے نہیں، جو گیا گیا اب تم ادا نہیں کر سکتے، اب تو آؤ ہمارے یہاں ٹھکائی ہوگی، جہنم ہم نے تیار کر رکھی۔ نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہم کو بنایا ہے،
اللہ رب العزت نے ہم کو بنا کر کے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. الآدمی بنیان الرب، تمام انسان آدم کی اولاد، چاہے کسی بھی ریلیجن، کسی بھی مذہب، کسی بھی ٹینٹ، کسی بھی بلیف، کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہوں، بنیان الرب اللہ کی عمارت ہے. ملعون من ہدم بنیان الرب، وہ ملعون ہے جو اللہ کی بنیاد کو ڈھائے. بلا وجہ کسی کو ہم مار نہیں سکتے، عمدن قاتل کہلائیں گے، اور قاتل کی سزا قصاص ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو آدمی قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں رکھیں، اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں کہا کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کر رہے، 25 سال میں شروع کیا تو 10 سال کی نمازوں کو اپنے ذمہ باقی رکھا ہے اور کہا ہے اسے تم ادا کرو تو ادا ہوتی جائے، اسے ادا کرو تو ادا ہوتی جائے. کیسے ادا کرو؟ ظہر میں 12 رکعت ہے تو کہا 12 رکعت نہیں ادا کرنا ہے، 4 ادا کرو، بس ادا ہو جائے گی. اتنا آسانی کر دیا. عصر میں 8 رکعت ہے، 2 سنت غیر موقعہ اور 4 سنت غیر موقعہ، 4 فرض، تو 4 ہی ادا کرو. مغرب میں 3 ہی ادا کرو. عشاء میں 4 اور 3 7. وتر بھی عمل میں برابر ہوتی ہے، فرض کے برابر ہوتی ہے. صرف اعتقاد میں فرق ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل فرق ہے جو علماء فقہا جانتے ہیں، لیکن عمل میں دونوں کا ثواب برابر ہوتا ہے. تو اس کو ادا کرنا ہے. اس کا نام ہے قضاء عمری. عمر میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو قضا کر ڈالیں. اب آدمی تیار ہو قضا کرنے کے لیے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا. ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھ لیجیے. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز کے لیے کوئی ٹائم منع نہیں، صرف 3 وقت چھوڑ کر کے. سورج نکل رہا ہو وہ 5-6 منٹ کا ٹائم رہتا ہے، اور سورج ڈوب رہا ہو اور استواء شمس کھڑی دوپہر، ٹھیک دوپہر کے وقت جو ہے نہیں پڑھ سکتے. بقیہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد سب قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. سارا وقت اس کے لیے ہے. یہ آسانی بنا دیا. لہذا فجر کے وقت جو فرض ہے وہ پڑھ لیا، اور ایک جو ہے جو باقی ہے وہ پڑھ لیا. ظہر کے وقت جو پڑھ لیا جتنی پڑھنا ہے، بلکہ نفل کی جگہ پہ یہی پڑھیں، نفل کی جگہ پہ یہی پڑھیں. بزرگوں نے، فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی زندگی بھر نفل نماز پڑھے، زندگی بھر، اس کا کتنا ثواب بنے گا؟ بہت زیادہ ثواب بنے گا. زندگی بھر نفل نماز پڑھے، 2 رکعت فرض کا ثواب زندگی بھر کی نفل سے زیادہ ہے. یہ امت کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو اس کو ذہن میں لاتے نہیں، ریوائز نہیں کرتے. 2 رکعت فرض کا ثواب زندگی بھر نفل پڑھیے 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 پڑھیے، پڑھتے رہیے، بس پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. جتنا ثواب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہی ہیں، تو جتنا ثواب بنتا ہے اس سے زیادہ ثواب 2 رکعت فرض کا ہے. لہذا امت کو چاہیے کہ اگر 15 سال میں نماز نہیں شروع کیا ہے اور 25 سال ہو گیا، اب کسی کی تقریر کی برکت سے، کسی کے سمجھانے کی برکت سے، یا خدا نے یوں ہی ڈائریکٹ اللہ توفیق دے دے، آ گئے مسجد میں، آ رہے ہیں، آتے رہیں، جتنا پڑھنا ہو پڑھیں، بند نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ میں قضاء عمری بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور دل لگا کر کے ہمت کر کے فوراً جو ہے پڑھنا شروع کر دیں تو بھی ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. کیونکہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز شروع کر دیں. ظہر میں اپنی نماز پوری کرنے کے بعد نفل کی جگہ پہ اسی کو پڑھ لیں. اور قضاء عمری میں یہ جو قضا کریں گے، اس میں امت نے، فقہا نے اجازت دیا ہے کہ اگر ہم التحیات پڑھیں اور التحیات کے بعد سلام پھیر دیں تو ہو جائے گا. اور فقہا نے دوسرا طریقہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، اور دعا کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دیا، مختصر کر دیا. وہ جو قاعدہ ہے مختصر کر دیا. اب کیا چاہیے
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ ربی منزل ہی نہیں۔ ظہر کے وقت میں سر ظہر 4 رکعت پڑھ لیا، اور عصر کے وقت میں عصر پڑھ لیا امام صاحب کے ساتھ، کنارے گئے چپکے سے وہاں پہ 4 رکعت اور پڑھ لیا، جو چھٹی ہوئی ہے اس طرح پڑھ لیا۔ اس میں حکم ہے تھوڑا سا کنارے پڑھے، نہیں تو لوگ کہیں گے یار اس کی نماز نہیں ہوئی کیا امام کے پیچھے۔ تھوڑا سا سب کا خیال کرنا ہے تاکہ کوئی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، امام بھی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ پوچھ نہیں پا رہا، مان لیا مسافر ہے فٹ سے بھاگ جاتا ہے، یا ملازم ہے چلا جاتا ہے، پوچھ نہیں پا رہا تو بدگمانی رہے گی، بدگمان ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ذرا کنارے ادھر کہیں جا کر کے پڑھ لیں، یا یہ کہ امام صاحب سے بتا دے، کسی سے بتا دے، تاکہ لوگ بھی کہیں وہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس طرح دھیرے دھیرے وہ کرے تاکہ بدگمانی نہ ہو۔ مغرب میں 3 رکعت پڑھ لے، اپنی 7 رکعت ہو گئی، 5 رکعت ہو گئی، نفل کی جگہ پہ 3 رکعت اس کو پڑھ لے۔ اس 3 رکعت کا ثواب زندگی بھر کی نفلوں سے افضل ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو تو ایک مومن کو فوراً شروع کر دینا چاہیے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 4 رکعت عشاء کی چھوٹی ہوئی اور 3 رکعت وتر کی پڑھ لیجیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز شروع کرے کہ دن بھر میں کیا کروں گا، صرف فجر پڑھوں گا، کیونکہ اب ترتیب ختم ہو گئی۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی پہلے پڑھے بعد میں پڑھے، کیسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اب وہ صرف فجر پڑھ رہا، فجر کے وقت بھی 2 رکعت فجر جو چھوٹی ہے، ظہر میں بھی وہی پڑھ رہا، عصر میں بھی وہی پڑھ رہا، 2 نہیں 4 پڑھ لیا، 6 پڑھ لیا۔ جس کو ہمت ہوتی ہے کیا، دکان کو بند کرنے کا ٹائم ہو گیا لیکن اب بکری ہو رہی، چلو کھل رہی ہے، یہ تو ہے دکان ہی تو ہے، یہ دکان ہے یہ ہماری جو ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا میں کیا ہے، چلتا ہے روپیہ، اور سعودی میں جائے تو چلتا ہے ریال، اور آگے جائے امریکہ میں تو چلتا ہے ڈالر، یورپ میں جائے تو چلتا ہے یورو، موبائل میں جائے تو چلتی ہے کوائن، کیونکہ وہ الگ سے نہیں نکلتا، وہ پیسہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ اور قبر میں جائیں تو چلتی ہے نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ڈالر ہے، کوائن ہے، نیکی روپیہ ہے، نیکی ریال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہل ادلکم علی تجارت، تم تجارت دنیا میں کرتے ہو، ریال کماتے ہو، ڈالر کماتے ہو، تم دنیا میں تجارت کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو، تم دنیا میں تجارت کرتے ہو، یورو کماتے ہو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو بتاؤں ایک اسپیشل تجارت، ایک اسپیشل بزنس؟ آدمی سوچے گا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بزنس ایسا ہے کہ اس پیسے سے تم بیماروں کا علاج کرو گے، اے سی لگواؤ گے، اور بلڈنگ بناؤ گے، دکانیں کھولو گے، لوگوں کی مدد کرو گے، لوگوں کی جو کچھ دنیا میں ہے وہ تم اس سے کرو گے، اپنے فائدے کے لیے، سیفٹی کے لیے یہ کرو گے، لیکن یہ سب دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ میں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو گے، پیسہ تیار، تم ایک قرآن مکمل کرو گے، پیسہ تیار، تم جو ہے لوگوں سے مصافحہ ملاؤ گے، ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ ملاتا ہے تو 100 رحمتیں اترتی ہیں، 100 رحمتیں اترتی ہیں۔ یہاں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، 3 دن نہیں بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد اگر نہیں بولے اور انتقال ہو گیا تو جہنمی ہے، چاہے جتنا نماز پڑھو کرو۔ تو کیا ہے یہ حدیث شریف میں آتا ہے، تو مصافحہ ملایا تو 100 رحمتیں اترتی ہیں، اور جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم کو مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم کو اللہ کی مہربانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم کو چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنی نمازیں پوری کر ڈالو، اور اپنی نمازیں پوری کر لو۔ یہ نمازیں کیا ہے؟ آخرت کا پیسہ ہے۔ قبر میں جائیں گے تو وہ آخرت کا پیسہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس نمازیں ہیں تو یہاں پہ اے سی لگا لیتے تھے، پیسہ ہے، وہاں پہ جہنم کی سے بچنے کے لیے جنت میں اے سی لگی ہوئی ملے گی۔ اور یہاں پر بیمار تھے تو علاج کروا لیتے تھے، مرتے نہیں تھے، وہاں پر اس پیسے کو جو نیکی کا پیسہ ہے اس کو لگائیں گے وہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا گھر دے دیں گے جہاں پہ آپ کو رہنا ہے، اور جو ہے وہ جہنم سے بچا لیں گے، جہنم کی گرمی سے بچا لیں گے، جہنم میں جھلسنے سے بچا لیں گے، اور یہاں کی صحت اور عافیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہل ادلکم علی تجارت
تنجیکم من عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب سے یہ جو ہے تجارت بچائے گی۔ یہاں کا پیسہ بہت ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے، لیکن وہ پریشانیاں اور آدمی اور پیسہ سب فانی ہے۔ لیکن یہ تجارت کرو گے تو یہ تجارت باقی ہے، اس کا پیسہ باقی ہے، اس کا آرام باقی ہے، اس کا کمفرٹ باقی ہے، اس کا ہیپینس باقی ہے، اس کی ہر راحت کی چیز باقی ہے، وہ ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت بتاؤ جو تم کو عذاب علیم سے بچائے۔ اور اس کے بعد فرمایا تؤمنون باللہ، سب سے بڑا پہلے کیا ہے؟ پہلے را مٹیریل لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں طرح طرح کے پھول کھلاتے ہیں، کیا کیا چیزیں شاندار شاندار بنتی ہے، پلاسٹک کباڑ میں لے جا کر کے لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد مشین میں ڈال کر کے اس کو جو ہے بنا کر کے پھر موٹا موٹا پائپ بناتے ہیں، وہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں لگتا ہے، دیکھ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اب یہی ایمان کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے، ایمان کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ جیسے سونا لے لو، سونا لیکن ڈھلا ہوا نہ ہو، زمین سے نکلا اور ڈھیلے کی طرح ہے، لیکن اس کی قیمت تو وہی ہے، چاہے اس کو مشین میں ڈھالو اور چاہے اس کو صاف ستھرا کرو نہ کرو، سونا سونا ہے۔ ایسے ایمان جب اللہ پر لے آئے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہم نے آپ کو مانا اور آپ کی مانا، بس اتنا ہے ایمان۔ اور اس کے بعد منہ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہتے گواہی دینا۔ گواہی دینا شرط میں لکھا ہے فقہاء کرام نے، یہ کہنا پڑے گا، اگر کہتے نہیں ہیں تو پھر اس کو مومن نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن رہے گا، اللہ کے ہاں وہ مومن رہے گا اگر کہتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مانتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی تمام باتوں کو مانتے ہیں، عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں، وہ مندروں میں بہت سارے لوگ جو سیوا کرتے ہیں اپنے معبود کی، وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، لیکن منہ سے کبھی نہیں کہتے۔ منہ سے نہ کہنے کی وجہ سے ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو اپنے سکسیسر کو، اپنے خلیفہ، اپنے بعد میں آنے والے کے کان میں کہتے ہیں ایک بات، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ بابا وہ کہہ دو نا جو بات کہی جاتی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ان کہی، یعنی کسی سے کہنا نہیں، صرف انہی سے کہا جائے گا یہ جو اس کی جگہ میں آئے گا، اور اس کا نام رکھا ان کہی، نام رکھ دیا اس کا کہ نہیں کہنا کسی سے۔ تم بھی زندگی بھر رہنا اسی طرح، اور اللہ کو اور اللہ کی کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، لیکن کسی سے کہنا نہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب تک ہمارے سامنے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گواہی دینا، تب تک ہم اس کو مسلمان نہیں کر پائیں گے۔ لیکن مشکات شریف کی حدیث ہے کہ بہت سارے ایسے بندے ہوں گے جو جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ دیکھ لیجئے کون کون لوگ جہنم میں ہیں، کون کون لوگ جنت میں ہیں، آپ اپنے آدمیوں کو جائیے اور جہنم میں سے نکال کے لائیے۔ بہت سارے فرشتے جہنم میں رہتے ہیں لیکن جہنم ان کو نہیں جلاتی ہے، تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ دنیا میں نہیں جلایا، تو اللہ کا نظام ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جائیں گے اندر، ایک ایک کو پہچانیں گے، ہاں یہ میرا امتی ہے، یہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ میرے اوپر، پہچان کر کے اللہ تعالیٰ سے بتائیں گے یہ اتنے لوگ ہیں، کہا ٹھیک ہے ان کو آپ نکال لیجیے، جنت میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سب آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے حساب سے تو سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی اور ہیں، جائیے اور تلاش کیجیے، ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے اور ہیں۔ اللہ کے رسول دوبارہ تشریف لے جائیں گے اور پہچانیں گے، دیکھیں گے، اللہ کی مرضی اس وقت نہیں نظر آیا، اب جو دوبارہ اور بھی بہت سارے نظر آئیں گے، یہ بھی میرا امتی، یہ بھی ایمان والا، یہ بھی ایمان والا، یہ بھی ایمان والا، پہچانیں گے، پہچان کر کے اب بھی ایک بڑی تعداد کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں یہ سب ہے۔
اللہ تعالیٰ کہیں ان کو بھی نکال لیجئے اور ان کو بھی جنت میں لے. مشکات میں ہے تیسری مرتبہ بھی جائیں گے. حضور اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی اور جائیے, ابھی اور ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے میں تو پہچان چکا, یعنی جائیے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ تیسری مرتبہ جائیں گے اور جا کر کے پہچانیں گے, اب اور زیادہ کوشش کریں گے اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکال کر کے لائیں گے اور اللہ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو بھی لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کوئی نہیں بچائے گا, سب کو میں نکال کے لے آیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی اور بھی بندے ہیں, اب میں جاتا ہوں, اب میں جاتا ہوں اور میں نکال کے لاتا ہوں. تو اب جو لوگ ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, اللہ کا نظام اللہ جیسے چاہے ویسے چلائے. جیسے ہمارا نظام رہتا ہے, اتنی بڑی جو ہے زمین خرید لیا اور اس کے بعد کہتے ادھر بیت الخلا بنائیں گے, ہماری زمین ہے, ادھر آفس بنائیں گے. ایک مہینے کے بعد ہم نے کہتے بدل دیا, تو ادھر جو ہے ہم بیت الخلا بناتے ہیں, ادھر آفس بناتے ہیں. دوسرا کوئی کہتا ہے کیوں, تم سے مطلب زمین میری ہے, ادھر بناؤ گے ادھر بناؤ. تو جب ہم تھوڑے دنوں کے لیے اپنے زمین کے مالک ہیں تو اس پر ہم کو یہ اختیار رہتا ہے کہ یہ کمرہ یہ روم ادھر بناؤ یا ادھر بناؤ, اور کوئی بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم کو بولنے کا کیا حق ہے. تو حقیقت میں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سب چیزوں کا اللہ مالک ہے, ہم اللہ کے مملوک ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جو چاہے وہ کرے. تو اللہ رب العزت جہنم میں جا کر کے کیسے جائیں گے یہ متشابہات میں سے اللہ ہی کو معلوم, اور اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے, مسئلے مسائل میں وہ کر رہا ہے, دخل دے رہا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ادھر نہ رہو بھائی, ادھر جا کمپیوٹر چلا تو. اور جو ہے ہم مسئلے مسائل جانتے ہیں, ہم دوا بیچنے لگے تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی ادھر مت آ, تو جو ہے پیراسیٹامال ہی جانتا ہے, یا دوا موبائل میں یوٹیوب میں دیکھ کر کے مت کر, یہاں پہ دوسرے سب مسائل ہیں تو اس میں دخل مت دے. یہی تو کہا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم برابر سمجھتے ہیں, اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے کہتے ہیں میں کیوں نہیں. ارے اللہ کے بندے, ہر چیز میں تم میں کیوں نہیں. سرکاری محکمے رہتے ہیں, اس میں ایک محکمے والا دوسرے محکمے کے پاس ورڈ کو نہیں جانتا, پاس ورڈ ادھر رہتا ہے, ادھر بھی پاس ورڈ رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں اس محکمے کے بارے میں نہیں جانتا. تو ایسے شریعت کے محکمے ہیں, اس میں بہرحال تو اللہ تعالیٰ کس حساب سے جائیں گے اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے. بس جتنا آیا ہے اتنے پہ عمل کرنا چاہیے, اس سے زیادہ پہ نہیں. کوئی کہنا ہے میں تو کروں گا تو صحیح کہا جائے گا کھڑے ہو. حضرت علی سے ایک آدمی نے, ایک یہودی نے کہا, حضرت علی نے کہا کھڑے ہو, کھڑا کیا, کہا ایک پیر اٹھایا, کہا دوسرا بھی اٹھا, پیر یہ اٹھائے رہے اور دوسرا بھی اٹھا, نہیں اٹھا پاؤں. تو ایسے ہی سب کام نہیں کر سکتے, سب کے لیے ہر چیز کے لیے کرائٹیریا مقرر ہے, لمٹ مقرر ہے, حدود مقرر ہے. سب نہیں کر سکتے, اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن کوئی کہے میں کروں گا تو کروں گا. بھائی دنیا میں بہت سارے میڈ گھوم رہے ہیں اور جو ہے بہت سارے پھول گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم فول, آئی ایم فول. وہ سمجھتے اردو والا پھول ہے, وہ اردو والا پھول نہیں ہے, یہ انگریزی والا پھول ہے. آئی ایم فولش, آئی ایم فولش کہتے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ میں پھول ہوں. نہیں, اتنے نہیں سمجھ رہے تو آگے کیا سمجھیں گے. بہرحال بہت ساری چیزیں اس طرح اللہ نے مقرر کی ہیں جی جسے نہیں جانا جا سکتا اور دنیا میں بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ جا کے بہت سارے لوگوں کو نکال کے لائے. یہ ایمان رکھتا تھا اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, اور وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن زبان سے کہا نہیں, بولا نہیں, تو فرشتوں نے لکھا نہیں اور کسی نے لکھا نہیں. اور ہم کو حکم ہے جو ظاہر ہو اس پر ہم حکم لگائیں. ہم کو حکم ہے جو ظاہر ہو اس پر حکم لگائیں, کسی کے اندر نہ گھسیں. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو, اس میں مت رہو. اوپر بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں, وہ کرو, اس میں تمہارا بہت نفع ہوگا. یہی جو ہے 15 سال سے لے کے 25 سال تک 10 سال کی نمازیں وہی کر ڈالو نا.
یہ کام ہے یہ نہیں کرتے، جس میں 2 رکعت زندگی بھر پڑھتے رہو، دو ہزاروں رکعتیں پڑھ ڈالو اور 2 رکعت فرض پڑھو، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، یہ نہیں چاہیے۔ کون سا چاہیے؟ جس میں ہمارا نقصان ہو اسی کو ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم کو سمجھانے کے لیے، جیسے ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، اپنا بیٹا ادھر جا رہا ہے اور اس کو جانا چاہیے ادھر، تو بلاتا ہے دوسرے بیٹا بولتا ہے کیا ادھر جا، اس کو منع کر، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں راستہ، اس کا منزل سے دور ہو جائے گا۔ بھائی کو بھیجا جلدی سے، وہ جا کے بتایا ادھر چلنا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیج کر کے، تمام انسانوں کو بھیج کر کے دیکھا سب ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا سب راستہ بدل دی، اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجا، اے جا بتا، پیچھے بتا اس کو یہ غلط ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو بتایا کیوں؟ پیشانی رکھنا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پیشانی میرے سامنے رکھی جائے گی، پیشانی میرے سامنے رکھی جائے گی۔ وہ پیشانی ذرا سا کراس کر کے ادھر رکھ دی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جا کو بتاؤ یہ غلط تم کر رہے ہو، ذرا سا ہٹا تو مسئلہ ہو جائے گا، ذرا سا ہٹا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے کا انچ ہے، دروازے کی ناپ ہے، ایک انچ بڑا کر دیا، اور اس کے بعد لائے 1 لاکھ کا ہے دروازہ مان لیا، اس کو لگانے کے لیے کہہ رہے وہ دے رہا، یہ تو فٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ مجھ کو نہیں چاہیے۔ کہا ارے میں تو اپنا زیادہ سامان لگایا نا، 1 انچ زیادہ لگایا، ارے 1 انچ بھلے سے زیادہ لگایا، میرے لیے فٹ نہیں ہو رہا، یہ لے جا تو، یہ نہیں چلے گا، زیادہ بھلے سے لگایا، یہاں ہم نہیں لیتے، 1 انچ کم لگایا تو 1 لاکھ کا ہے، ارے 10,000 کم کرو لے لو، ارے مجھ کو نہیں چلے گا، وہ مجھے بالکل فٹ چاہیے۔ یہ برابر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اور یہاں پہ اگر کہہ دیا کہ تم کو جو ہے 3 رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی ہے، کیا ہوا 4 رکعت، 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا تو کیا خرابی ہو گئی؟ یہ ایسے بھی لوگ مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ بولتے رہتے ہیں ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں، جمعہ کی ہم 3 رکعت پڑھیں گے، کیا ہوا؟ اتنے زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں 2 رکعت، 1 رکعت بڑھا دیا تو کیا ہو گیا؟ 4 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت بڑھا دیا تو کیا؟ اپنے من سے جیسے اس کو نہیں بڑھا سکتے گھٹا سکتے، ایسے اس میں بھی گھٹانا بڑھانا نہیں چلے گا۔ موبائل نمبر ہے 8007882521 کریں گے، لگاؤ امریکہ لگ جائے گا فون، کیوں؟ میں نے 0 ہٹا کے 1 لگا دیا، 1 نمبر تو بہت اچھا ہوتا ہے، چاہے جتنا اچھا ہو وہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو سنت بتا دیا وہ سنت ہی رہے گی، جسے سنت موقعہ بتا دیا سنت موقعہ رہے گی، تھوڑا اوپر بڑھ کر کے واجب بتا دیا واجب رہے گی، اوپر بڑھا کے فرض بتا دیا فرض رہے گی، اس کا وہی درجہ رہے گا، اس سے ذرا بھی گھٹانا بڑھانا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جہاز ہم خریدتے ہیں، 10 کروڑ کا جہاز خریدتے ہیں، اور ایک جو ہے 1,000 کا بچوں کے کھلونے والا جہاز خریدتے ہیں، تو جو 10 کروڑ والا جہاز خریدتے ہیں اس کا پرزہ 50 لاکھ کا ملے گا، اور یہ جو بچوں والا 1,000 کا جہاز ہے اس کا نٹ 5 روپے ملے گا، 10 روپے ملے گا۔ جس چیز کا جو پرزہ ہوگا اسی طرح لگے گا، اس کا اس طرح لگے گا، اس کا اس طرح لگے گا، اس میں اپنا دماغ نہیں کہ نہیں میں 50,000 اور اس میں لگاؤں گا، تو لگا تو بیوقوف، تجھے کیا کہا جائے، تم تو نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہر چیز کا کرائیٹیریا، ہر چیز کی حد، ہر چیز کی تخصیص شریعت میں مقرر ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، جیسے اس میں دماغ نہیں لگاتے، اس میں دماغ لگاتے سمجھ جاتے ہیں، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے برابر سمجھ جاتے ہیں، کوئی دوسرا سمجھے ارے ایسے ہوتا ہے، اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ، یہ تو ایسے مسلم ہے اس لیے ایسا کیا جائے گا، یہ بھی شریعت میں مسلم ہے، اسی طرح کیا جائے گا۔ لہذا 10 سال 15 سال کے 25 سال کی 10 سال کی نمازوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور فرض نماز کا ثواب زندگی بھر نفل پڑھتے رہے، جتنا ثواب بنتا ہے اس سے بھی زیادہ 2 رکعت نماز کا ثواب ہے جو فرض نماز ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آج ہی سے قضاء عمری شروع کر دیں، چاہے روز نہ پڑھیں، ایک دن ناغہ کر کے پڑھیں، لیکن نفل کی جگہ اسی کو پڑھیں۔ ظاہر سی بات عقل مند تو وہی کہلائے گا نا، کہ جس کو زیادہ جسم مل رہا ہے وہی کرے۔ روز دکان بند کر رہا ہے لیکن جب مارکیٹ آتے اس دن کھولتا ہے کیونکہ آج زیادہ نفع ہوگا، یہی تو کرتے ہیں نا دنیا میں۔
آج مارکیٹ ہے، آج سنڈے ہے یا منڈے ہے، جس دن بھی مارکیٹ لگتی ہے دن بھر دکان یا ہفتے بھر دکان بند رکھتا ہے، آج زیادہ نفع ہے تو وہ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات عقل مندی تو یہی ہے کہ اب 2 رکعت ہم کو نیت ہی تو کرنا ہے، نیت ہی کرنا ہے، اس نیت کرنے کی وجہ سے 2 رکعت نفل پڑھے تو نفل ہو جائے گی اور 2 رکعت فرض پڑھے تو فرض ہو جائے گی۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان حقیقت میں نیت ہی کا نام۔ بھائی دل سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جو آپ نے کہا اس کو مانتے ہیں، آپ کو اور آپ کی تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ تو ہم منہ سے بول رہے ہیں نا سمجھنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں آپ سوچ لیجئے ایمان کس کا نام ہے؟ اسی کی نیت کے، سب مانتے ہیں۔ اور زبان سے اقرار کرنا ہے تو شرائط میں سے ہے کہ ہاں ہم نے مانا ہے، ہم نے کہا۔ تو ایمان حقیقت میں نیت ہی کا نام ہے، اور نیت اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ کبھی جو ہے اندازہ نہیں لگائے ہوں گے۔ اور صرف اتنا ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نکال کے لا رہا ہے، جس کو ہم دنیا میں کافر کہہ رہے تھے، لیکن اللہ ان کو جانتا تھا کہ ایمان والے نکال کے لا کے جنت میں داخل کر دے رہا ہے۔ تو ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، اس کی مثال دیکھیے۔ ہم نے یہ بلڈنگ بنائی، مکان بنایا، اور اس میں جو ہے کتنے پیسے لگے؟ کچھ بھی فرض کر لیجیے 5 کروڑ لگے مان لیجیے۔ تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ مسجد ہے، سوچا۔ اب اس سوچنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اب اس سوچنے کی وجہ سے ہوگا کہ اس میں نماز پڑھیں گے 27 درجے ثواب، اس میں اعتکاف ہوگا، اس کا احترام ہوگا، اس میں دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ سب سوچنے کی وجہ سے صرف ہوا۔ اس کے در و دیوار میں برکتیں آ گئی، اس کا سب کام مقدس ہو گیا۔ خیر بقعۃ من بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کا جتنا حصہ ہے زمین کا، اس میں سب سے بہترین اور بیسٹ پارٹ آف لینڈ، زمین کا سب سے بہترین حصہ کیا ہے؟ یہی زمین ہے، یہی مسجد ہے۔ یہ صرف سوچنے سے ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو گو ڈاؤن بنائیں گے، اپنے دل میں سوچا گو ڈاؤن، کہ اس نیت کی وجہ سے نہ اس میں مقدس تقدس جائے گا، سینکٹی جائے گی، نہ اور کوئی چیز جائے گی، جائے جو جی چاہے رکھے، نہ اس میں نماز کا 27 درجہ ثواب ملے گا، نہ اس میں اعتکاف ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سوچ دیکھا آپ نے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس نیت کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ زمین نیچے پانی تک اور اوپر آسمان تک مسجد ہے۔ جو رام مندر بن گیا وہ مسجد ہے، اس نے نیت کر لیا تو نیچے سے لے کے اوپر تک کسی کے گرانے سے اور کسی کے جو ہے ہٹانے سے، دیواروں کے ہٹا دینے سے، اس نیت کی اندر اتنی طاقت ہے، وہ مسجد ہی ہے۔ چاہے جب کسی بھی مسئلہ، کسی بھی آدمی سے مسئلہ پوچھیے، کبھی بھی پوچھیے، ماضی میں پوچھیے، حال میں پوچھیے، مستقبل میں پوچھیے، چاہے جب پوچھیے، چھوٹے سے پوچھیے، بڑے سے پوچھیے، عربی اول پڑھنے والے سے پوچھیے، مفتی اعظم سے پوچھیے، سب کہیں گے زمین سے لے کے آسمان تک مسجد۔ نیت اتنا اس میں طاقت ہے نیت میں۔ اور ایمان، مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں حقیقت میں ایمان نیت ہی کا نام ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہاں پہ سمجھ لیجیے جب بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جانور ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہے، اور ہم نے اس کو کہا کہ ہم فلاں بزرگ کے نام پر اس کو ذبح کریں گے، فلاں بزرگ، یہ نیت۔ تو اس سوچنے کی وجہ سے اس کے گوشت پوشت میں، سب میں، پورے بدن میں حرمت سرایت کر گئی، وہ حرام ہو گیا ایک دم مکمل، کیونکہ ہم نے سوچا کہ یہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ ریزرو کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وقت آیا تو ہم ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے اب وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی نیت کی وجہ سے اس کے پورے گوشت پوشت کے اندر حرمت سرایت کر گئی ہے۔ اور بسم اللہ وما ذبح علی النصب، جو
ذبح کیا جاتا ہے آستانے پر. ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس کو جا کر کے ہم ذبح کریں گے مندر کے پتھر پر. تو اس نیت کی وجہ سے اس کے پورے گوشت نے کیا ہو گیا؟ حرمت سرایت کر گئی. اب عین ٹائم پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کریں گے تو اس میں سے حرمت نکلے گی نہیں. کیسے؟ جیسے خنزیر پورا کا پورا کیا ہے؟ پہلے سے آلریڈی حرام ہے، اور اس جانور کو ہم نے نیت سے حرام کیا. بالکل دونوں برابر ہو گئے. ایک آلریڈی پہلے سے حرام ہے، تھوڑا اس کا پیریڈ بڑھ گیا حرمت کا. اس کا جب سے ہم نے سوچا جب سے حرام ہو گیا. خنزیر کو لا کر کوئی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، حلال ہوگا؟ نہیں حلال ہوگا. ایسے یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک جانور ہے، ہم نے کیا کیا؟ جو بکری ہے بکرا جو حلال ہے پہلے سے وہ لائے اور ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. یہ اللہ کے نام کی برکت اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی، اس لیے وہ حلال ہے. اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی اس لیے وہ حلال ہے. خون تو پہلے سے حرام ہے اس لیے خون حرام ہی رہے گا. جیسے خنزیر پہلے سے حرام ہے، اس کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا. ایسے ذبح کیا خون نکل گیا، خون حرام رہے گا، باقی پورا حلال ہے. اب ایک جانور مر گیا اپنے آپ، تو پہلے سے وہ حلال تھا تب بھی، لیکن جب اس کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو خدا کے نام کی برکت اس میں گئی نہیں اندر. خدا کے نام کی برکت اندر نہ جانے کی وجہ سے وہ حرام ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم کو یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو شریعت کا مسئلہ ہے. تب ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور نہیں سمجھیں تو ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کون سی بیماری ہے دوا کیجیے، اب تقریر کر رہا ہوں، تقریر مت کرو، ہم کو ڈاکٹر صاحب ہم کو ٹھیلا لگانا ہے، ہم کو جلدی سے ٹیبلٹ دے دو. تو ٹیبلٹ لیا گئے. ایسے ہی ہم جو ہے کسی مولانا صاحب سے پوچھیں مولانا صاحب کیا ہے؟ آپ جائیے یہ حلال ہے، آپ جائیے یہ حرام ہے، آپ جائیے اس کو کھا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. بس اس طرح 2 منٹ میں آپ کا کام کر سکتے ہیں. آپ کو اعتماد نہیں ہے تو جیسے ڈاکٹر جس ڈاکٹر کے اوپر اعتماد ہوتا ہے جو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اسی سے جا کے پوچھتے ہیں. ایسے علماء میں جس علماء کو جس عالم کو جن علماء کو آپ نے اپنا قریبی بنایا ہے اعتماد ہے ان سے پوچھیے اس میں. لیکن اگر یہاں نہیں مسئلہ حل ہوا وہاں نہیں پوچھنے پر حل کرنا ہے. جیسے اپنا مریض ہے تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو اورنگ آباد نہیں تو بمبئی نہیں تو باہر کہیں بھی لے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ارے پیسہ کیا کرو گے، اس کو علاج کراؤ. گھر بیٹھے نہیں رکھتے، بس اس کا حل کرتے ہیں. جو بدن کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن ہوتا ہے، ایسے ہی روح کی بیماری کے لیے تو ہم نہیں ایسے رہے گا، ہم نہیں کچھ کریں گے تو اسی دنیا والے بیوقوف کی طرح رہیں گے جیسے کوئی اپنے باپ کو چھوڑے رہے اور پیسہ رکھے رہے جیب میں تجوری میں اور بینک بیلنس اور علاج نہ کرائے تو پوری دنیا تھوکے گی کہ اس کا باپ کراتے مر گیا لیکن اس نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کیا، اس کو پیسہ کس کام کا. ایسے ہی ہم نے سارے علماء موجود تھے، بتانے والے موجود تھے، ڈاکٹر تھے موجود تھے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہ دین کیا ہے؟ یہ دین طب روحانی ہے، روحانی ڈاکٹری ہے. اور یہ ڈاکٹری بدن کی ڈاکٹری ہے. جیسے بدن کی ڈاکٹری میں ہم ضرور علاج کرتے ہیں، ایسے روح کی ڈاکٹری میں جب کوئی مسئلہ آئے تو اسے پوچھ کر کے ہم کو عمل کرنا ہے. لہذا بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دن بھر میں 5 نمازیں ہیں جسے ہم نے 15 نہیں 25 سال میں شروع کیا تو 10 سال کی نمازوں کو قضا کریں. اور قضا کرنے کا یہ طریقہ ہوا روزانہ ہم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر ادا ہو جائے. تو اس میں شریعت نے غالب گمان کو دلیل مانا ہے. ہمارے دماغ میں آ رہا ہے ہو گئی ہوگی 10 سال کی نماز، اب ظہر شروع کریں. ظہر پڑھتے رہے پھر شروع کریں عصر کہ اب تو ہماری ظہر ہو گئی، بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں اور فلاں جگہ گیا تھا وہاں پڑھا، جماعت میں گیا تھا وہاں پڑھا، مدرسے میں گیا تھا ایک دن اور جو ہے 100 رکعت پڑھ ڈالی. تو اس طریقے سے اس کو غالب گمان ہو جائے گا. پھر عصر شروع کرے، مغرب شروع کرے، عشاء شروع کرے. اس میں ایک شاندار بات کہ اگر اس نے شروع کیا 1 سال کی نماز پڑھا اور انتقال ہو گیا تو 9 سال کی نماز کو اللہ تعالیٰ پڑھی ہوئی مانیں گے. اب کیا چاہیے، اللہ کتنا دیں گے؟
اور اس پر نہیں مانیں گے تب اسی لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ راستے میں ہیں، پڑھنے کے راستے میں، اور اللہ نے بلا لیا کہ 1 سال کی نماز ہم نے پڑھی، اب 9 سال کی نماز اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، حج کرنے گیا، راستے میں ایئرپورٹ پہ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے حاجی بنا کے اٹھائیں گے کہ تو میرے راستے میں تھا نا، حج کے راستے میں تھا، لہٰذا تجھے حاجی بنا کے میں اٹھاؤں گا. ایک طالب علم حفظ کر رہا، 10 پارہ حفظ کیا اور اس کے بعد 20 پارہ نہیں حفظ کر پایا، سانپ نے کاٹ لیا، مر گیا، بیماری ہو گئی، مر گیا، کنویں میں گر گیا، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ حافظ بنا کے اٹھائے. حافظ کون سا حافظ؟ جو سر پہ تاج پہنائے گا ماں باپ کے. تو ابھی پورا نہیں کیا، پھر بھی اس کے سر پہ تاج پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سر پہ تاج پہنائیں گے. اور وہ تاج کیسا؟ اگر اس کی روشنی، اگر وہ تاج دنیا میں آ جائے تو دنیا میں سورج کی روشنی بالکل لائک اے کینڈل، موم بتی کی طرح ہو جائے، اتنا روشن وہ تاج ہوگا. اور آپ نے شاید سنا ہوگا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں رہے بھی ہیں، اور ان کی یہ مسجد بھی ہے، کیا ہے، مسجد فتح اسلام. تو یہ مسجد بھی ہے ان کی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہو گیا، اور بیٹے کو لے کر کے اپنے ابا کے پاس آئے، شاہ جہاں کے پاس، کہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. شاہ جہاں بادشاہ نے سر بھی نہیں اٹھایا، کہا ابا پوتا حافظ ہو گیا ہے. شاہ جہاں بادشاہ کچھ نہیں بولے. پھر تھوڑا سا جیسے جتنا بھی تھوڑا سا غصہ ہو سکتے ہو اتنے باپ کے سامنے، کہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. تو شاہ جہاں بادشاہ نے کہا بیٹا میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے، تمہارے سر پہ تاج پہنائے گا، میرے سر پہ تھوڑی تاج پہنائے گا، میرے لیے تو مایوسی مایوسی. اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بات تو صحیح ہے. اس کے بعد گئے، اور گئے پھر ابا سے ملاقات ہی نہیں کیا. 3 سال کے بعد آئے ابا سے ملاقات کرنے، اور آتے ہی بغیر کچھ بولے بولے کہہ رہے ہیں ابا اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے. کہا کیا بیٹا؟ کہا اب آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ ہو کر کے آ جائے. اس وقت بادشاہ تھے وہ، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا، اور دن بھر لڑائیاں مسئلے ملک کے بادشاہت کے سلطنت کے تھے. صرف دن بھر میں 1 گھنٹہ انہوں نے، احمد نگر میں مسجد ہے، اسی نیچے تہخانہ ہے، اسی میں جا کے 1 گھنٹہ قرآن یاد کرتے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 1 گھنٹہ روز یاد کرتے تھے، اس کے بعد بقیہ دن بھر حکومت کا کام کرتے تھے. اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا. 6236 آیتوں کو انہوں نے تقریباً 3 سال کی مدت میں، کچھ زیادہ کم بھی ہو تب بھی کیا ہے، بہت ہی زیادہ قابل تعریف چیز ہے کہ انہوں نے 6236 آیتوں کو حفظ کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا یعقوب نانوتوی ایک مرتبہ کلاس میں درس گاہ میں بتا رہے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ کہاں جانتے ہیں، بادشاہ تھے. بادشاہ نہیں تھے، صرف حافظ قرآن تھے. کہا حافظ قرآن ہی نہیں تھے، صرف ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. 12,000 حدیثیں. قرآن میں 6,000 آیتیں، 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. اور پھر حضرت ہی نے بتایا کہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 6,000 حدیثیں یاد تھی، جن کی زندگی قرآن حدیث ہی میں ہر دم گزرتی ہے. وہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کتنا کرم ان پہ ہوگا. خود مولانا نانوتوی یعقوب نانوتوی نے فرمایا مجھے صرف 3,000 حدیثیں یاد ہیں، شاہ عبد العزیز دہلوی کو 6,000 حدیثیں، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھیں. وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم حافظ قرآن بننے کی نیت کر لیں اور بیچ میں ہم نہ پورا کر سکے، اللہ بلا لے، تو بھی ہم کو حافظ قرآن بنا کے اٹھائیں گے. اس میں کوئی ایج مقرر نہیں ہے. ہم اور آپ سبھی نیت کر سکتے ہیں کہ چلو یاد کرتے ہیں، 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 سورت، 2. نیت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی اتنی شاندار حدیث ہے
کہ اسے تو آدمی کو جان کر کے بالکل اش کرنا چاہیے، تعجب کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف میں شروع ہی میں حدیث ہے، جس نے کسی گناہ کی نیت کی تو نیت کرنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر گناہ کر لیا تو ایک گناہ ملے گا، اور جس نے کسی نیکی کی نیت کی تو نیت ہی کرنے سے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور جب نیکی کر لیا تو 10 نیکی ملے گی۔ تو اب اس پہ تفریح آگے، اس پہ مسئلہ، کتنا شاندار مسئلہ کہ ہم کو یہی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لینا چاہیے کہ اسلام میں، شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں سب کروں گا۔ مان لیا کروڑ نیکیاں، تو کروڑ نیکیاں سوچنے سے مل جائیں گی، صرف سوچنے سے مل جائیں گی۔ اب کوئی سوچے بھی نہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب ایسے محروم کو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے کہ تم نے جو ہے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ نیکی کا ارادہ بھی کرو کہ میں کروں گا تو میں اس پہ ایک اجر دے دیتا ہوں۔ تو اگر شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں، کروڑوں نیکیاں ہیں، تو کروڑوں نیکیوں کو سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ ارادہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اب ہم لوگ کیا ہے، ارادہ نہیں کرتے، جو نیک کام وہ نہیں کرتے۔ جیسے کیا نام ہے، دکان بند کر کے 2 آدمی لڑتے رہے، لڑنے سے کیا فائدہ؟ دکان پہ گراہک آ رہے ہیں، ارے گراہک آنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ باپ آ کر کے پیٹے گا، دکان بند کروا دے گا، بھگا دے گا، بیوی کو لے کے جا، یہی تو کرے گا۔ ہم لوگ ایسے ہی اپنا وقت، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اور شریعت اتنا ثواب دے رہی ہے، بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ثواب مل گیا۔ دوبارہ سوچا، دوبارہ ثواب مل گیا، سے بارہ سوچا، کتنی نیکیاں ہر وقت جمع ہو رہی ہیں کہ کروڑ نیکیوں کی نیت، کروڑ نیکیوں کی نیت ہر بار کریں، ہر بار مل رہا ہے اور بار بار مل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، پہلے سے علماء کرام بتاتے ہی رہتے ہیں، لیکن گفتگو ہو رہی ہے اور آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کی برکت سے۔ ماں باپ کے چہرے کو، ایک بار ہم نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جھگڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ملے گا جھگڑا کرنے سے؟ آنکھ بند ہو گئی، جھگڑا کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ جنت کا دروازہ باپ ہے، اور یہاں باپ پر ایک مرتبہ نظر کرنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دن بھر میں 10 مرتبہ ایسے دیکھتا ہے، 10 مرتبہ ملے گا۔ بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں 5 مرتبہ دیکھا تو اس کو 5 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تو حضرت پھر جو ہے حج کرنے جو جا رہا اس کا اور یہ دونوں برابر ہو گئے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نظر کیا تو نظر کرنے کا تھوڑا ہی ثواب بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہو، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، اینٹ پتھر راستے سے ہٹانا اس کا ثواب ہوتا ہے، تو اتنا ہی اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اس اجر کو انلارج کر دیتے ہیں، جیسے ربڑ کھینچ کے بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے بڑا کر کے حج کے برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریں آپ کو کیا؟ آپ کسی کے پاس گئے، 1,00,000 روپیہ باقی ہے، اس نے کہا کہ 2 لاکھ لے لو، نہیں 1 لاکھ، ارے بھائی لے لو، تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جب 2 لاکھ دے رہا 2 لاکھ لے۔ تو حج تو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تو ثواب اتنا ہی ملے گا، لیکن فضل اللہ کا یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر کے ایک حج اور عمرے کے برابر کر دیا۔ تو پوچھنے والے پوچھا پھر وہ حج اور عمرہ، تو حضرت نے فرمایا کہ جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس کا ہو گیا، لیکن وہاں کی مشقت وغیرہ کی وجہ سے کچھ الگ سے اس کا ثواب ہے، وہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ منع ہے، ایسا نہیں، وہ ملے گا اس کو، لیکن جتنا حقیقت میں بنتا ہے، جیسے کوئی بلڈنگ بنائی جائے اور اس کے بعد اس کا اسٹرکچر تیار کر دیا جائے تو جتنا تیار کرنے میں لگتا ہے، اس کے بعد اسٹرکچر کا 10 گنا ہم نے اس میں اور خرچ کر دیا ڈیکوریشن کے لیے۔ تو اصل حج کا جتنا ثواب ہے وہ ماں باپ کو محبت کی نظر دیکھنے سے مل گیا، اور اس کے بعد وہاں ہم نے حج کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، 1 لاکھ کا ثواب ملا، اور جتنے نیکیاں کی وہ تو ایکسٹرا، وہ الگ۔
ایسے ہی ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پہ اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے دکھایا کہ دیکھ لو، یہ کئی بار دیکھ لو، یہ اردو میں نہیں ہے کہ کسی نے ٹرانسلیشن غلط کر دیا ہو، عربی میں ہے، نبی بول رہے ہیں حجتاً و عمرتاً مقبولتاً۔ دیکھ لو اچھے سے۔ بچوں کو دکھایا میں نے، 300-400 بچے سامنے رہتے ہیں، 150-200 کبھی رہتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کو دکھایا میں نے، دیکھو۔ اب اس کے بعد کوئی نہ لے تو کوئی کیا کہے۔ اور اس میں جو مطلب ہے کہ فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، تو اس کا بھی مطلب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق پڑھنے کے درمیان میں کوئی گناہ نہ کرے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر کے تفریح کرنے چلا گیا اور تلاوت کر رہا ہے، اور گھر آ کر کے اس نے 2 رکعت اشراق پڑھ لی، تو بھی اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا، وہ اسی میں شمار ہے۔ وہ یہاں سے گیا، گھر پہ لیٹا ہے، گناہ کوئی نہیں کیا، نیند لگ گئی، پھر اٹھ گیا جلدی سے، اس کے بعد وضو کر کے اشراق پڑھ لیا ہے، تب بھی وہ بیٹھنے میں گناہ بیچ میں نہیں ہو رہا ہے، تو گناہ بیچ میں نہ ہونے کا اس کا جو ہے وہی ثواب ملے گا جو اشراق کا ہے۔ لہٰذا بہت ساری، یہ مسئلہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے بیچارے اب تو وہاں سے اٹھ آیا، چلا آیا، دوسرا کام ہے، مان لیا راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، تو باتیں کرنا گناہ نہیں ہے، فضول بات کرنا گناہ ہے۔ فضول بات نہیں کر رہے، کوئی آدمی مدد کے لیے کھڑا ہے، کوئی آدمی پیسہ مانگنے کے لیے کھڑا ہے، کوئی بیٹا ہے فیس مانگنے کے لیے کھڑا ہے، گئے اس کو فیس دیا، باتیں کیا، ماں باپ سے باتیں کرنا، بچے سے باتیں کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، اس میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو اس سے باتیں بھی کر رہا ہے، اور باتیں کرتے کرتے گھر پہنچا، گھر بسم اللہ پڑھ کے ناشتہ کر رہا ہے، تو ناشتہ کرنا کوئی گناہ ہے؟ ناشتہ کر رہا ہے اور چائے پی رہا ہے، چائے پی کر کے وضو کر کے نماز پڑھا، تو بھی اس کو اشراق کا ثواب ملے گا۔ یہ شارحین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کتنے لوگ یہ نہ جاننے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، اب تو گیا نہیں، یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی ایک بہت شاندار مطلب اس کا ہے کہ 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کو جنتی ہونے کا پروانہ۔ جو لوگ علاقے میں رہتے ہیں، کہیں سفر وفر نہیں کرنا، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ کا مطلب نہیں صحیح سمجھا جاتا، جس سے بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا 4 مطلب ہے۔ کیا؟ ایک تو جو آپ وہی جانتے ہیں کہ آیا شروع سے امام صاحب کے ساتھ شامل رہا، تو تکبیر اولیٰ پا گیا، پہلی تکبیر جو امام کے ساتھ ہوتی ہے وہ پا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی تب پہنچا، تب بھی تکبیر اولیٰ ہی میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرے یہ ہے کہ سورت آدھی ہو گئی تب پہنچا، تب بھی تکبیر اولیٰ میں شمار ہوگا۔ اور چوتھی یہ ہے کہ رکوع میں چلے گئے امام صاحب، پھر وہ جا کر کے اس رکعت میں شامل ہو گیا، تو بھی تکبیر اولیٰ پانے والا ہوگا۔ اب یہ چاروں مطلب ہیں، اب چاروں مطلب میں تو 40 دن تو ہو ہی سکتا ہے، کم سے کم ایک آدمی سوچ لے کہ اب 40 دن میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور کم سے کم اپنے کو تسلی رہے گی کہ جنتی ہونے کا پروانہ ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ بہت دینا چاہتا ہے، بہت دینا چاہتا ہے، بندہ ہی نہ لے تو اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھیں، اور اس میں جو ہے ہم نے یہ بتایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ یاد کرو وہ وقت جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، وہو یعظہ، نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو شرک نہ کرنا۔ شرک نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پیشانی کو ادھر سے ادھر نہ ٹیکنا، بس اتنے مطلب۔ یہی سے شروعات ہوئی، سب لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، اپنی جگہ پہ تھے، لیکن پیشانی ادھر سے ادھر ٹیکنے لگے، ایک کام ہو گیا شرک۔ دے جسٹ ڈیڈ شیرر، انہوں نے شریک ٹھہرا دیا، بنا دیا اللہ کا، بس یہ ہو گیا، اپنی پیشانی ادھر سے ادھر ٹیک۔ دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے صرف رخ بدلنے کا، بس تھوڑا سا رخ بدل دیجئے۔ صبح کو اٹھ رہے ہیں، پوری دنیا اٹھتی ہے صبح کو پوری دنیا اٹھتی ہے، آپ بھی اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہی پوری دنیا کچھ نہ کچھ بولے گی زبان سے۔ کوئی بیٹے کو بلائے گا، کوئی جو ہے بیوی کو بلائے گا، کوئی دوست کو بلائے گا، کوئی جو ہے کتاب لے کر کے بیٹھا، پڑھنا شروع کر دیا۔
بس یہی ہم کو رخ بدلنا ہے. ہم کو صبح اٹھتے ہی نبی نے جو بولا ہے وہ بولنا ہے, بس اتنے کرنا ہے. نبی نے بولا کیا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بس یہ رخ بدل گئے. اور اس کے بعد آدمی اٹھ کر کے استنجا کرے گا. سب لوگ استنجا کرتے ہیں, سب کو ضرورت رہتی ہے استنجا کرنے کی. اب استنجا کرنا ہے, چاہے بایاں پیر اندر لے جاؤ چاہے دایاں لے جاؤ, جیسے من کہے ویسے لے جاؤ. ایسے کرتے ہیں لوگ. لیکن ہم کو رخ بدلنا ہے کہ ہم کو بایاں پیر اندر لے جانا ہے. رخ زندگی کا بس اتنے کرنا ہے, زیادہ نہیں کچھ کرنا ہے. ہم کو نبی کے رخ پر اپنے رخ کو فٹ کر دینا ہے. ہو گیا. اب کیا ہو گیا, ایک سنت کا ثواب ملا. اور سنت کا ثواب, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت پر صرف چپل پہنا داہنے پیر میں, صرف پیخانے میں بیت الخلاء میں بایاں پیر لے گیا, 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا کبھی, فلسطین اور غزہ کے علاقے میں 4000 انبیاء کرام مدفون ہیں. اور انبیاء جس مٹی سے بنتے ہیں اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں. حضور حضرت عائشہ والے کمرے کی مٹی سے بنے تھے, اسی میں مدفون ہیں. اور غزہ کے بندے جب بچے چھوٹے چھوٹے اسی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں, تو پتہ چلا نبیوں والی مٹی سے بن رہے ہیں. نبی کتنا طاقتور ہوتا ہے, تو ان طاقت والوں کے لیے اللہ نے جہاد کی زحمت مقرر کی, تب وہ شہید ہوں گے. وہاں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا, فوٹو وغیرہ دیکھا ہوگا, روزہ رکھے ہیں بچہ, روزہ رکھے ہیں. ادھر آنکھ سے آنسو گر رہا ہے, ادھر آنکھ سے خون گر رہا ہے, اور ادھر روزہ رکھے ہوئے منہ میں افطاری جو بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں لے جا کے وہ منہ میں لے کے. اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ رہیں گے تب ان کا روزہ قبول, تب ان کا جہاد. ان کو اس طرح جہاد کرنا پڑ رہا. یہاں ہم کو ایک سنت پہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں تم کمزور ہو, میں تم کو ایسے ثواب دوں گا. اب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم اپنے اوپر اللہ کی حجت مکمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم نے اتنا آسانی تم کو دیا تھا کہ میرے نبی کی ایک سنت کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ. ابھی دکان پہ چلے جاؤ, ادھر ادھر کہیں بیٹھ جاؤ, کتنے اللہ کے بندوں کو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہیں بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں. تو اس لیے آپ سب نوجوان, ہم سب بھائی بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوۃ, اس کی تبلیغ کریں. نہیں, دائیں ہاتھ سے پانی پینا, چائے پینا, یہ سنت ہے. اور سنت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں, ہم لوگ ذرا سا پیسہ دیا کسی نے اپنا ایمان چھوڑ دیتے, اور وہ نہیں سمجھتے. علماء بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان گیا. ارے ایسے تھوڑی جاتا ہے, ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کہاں ایسے ایمان چلا جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, یہ سب رہتا ہے. دودھ ہے نا, دودھ ہے بالٹی میں, اور اس کے بعد اس میں ایک قطرہ پیشاب ملا دیا, ایک قطرہ پیشاب ملا دیا, اور اس کے بعد کہہ رہے کیا پی رہے, دودھ پی رہے ہو, دودھ پی رہے, دودھ پی رہے, دودھ پی رہے. ارے دودھ پی رہے, لیکن اس میں ایک قطرہ پیشاب ملا ہوا ہے. جو جانے گا اہل علم وہی بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے, پیشاب ملا ہوا ہے, اس کو نہیں پینا. تم کو تو دودھ ہی دودھ دکھ رہا ہے, اس وجہ سے بغیر ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے آپ جو ہے اپنا علاج نہیں کر سکتے. تمام دواؤں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی دوا, بہت فائدہ مند دوا ہے, تمام جو ہے اس میں جو ہے ایڈورٹیزمنٹ رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ پھر بھی ڈاکٹر سے پوچھ لینا, یہ آخر میں لکھا رہتا ہے. اس لیے ان سب کو نماز دیکھا, روزہ دیکھا, حج دیکھا, زکوٰۃ دیکھا, یہ ساری چیزیں اچھی اچھی دیکھیں, لیکن یہ دیکھ لو کہ کہیں وہ دودھ جیسے اعمال کے اندر پیشاب تو نہیں ملا ہوا ہے. اس وجہ سے علماء بتاتے ہیں کہ تمہیں اس عقیدے کی گڑبڑی ہے, اس عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے وہ جو ہے اندر بیج ڈالا ہے, پورا پودے سب نکلے اچھے اچھے ہرے ہرے, لیکن کوئی بتائیں یہ بھی ہرا ہرا مت دیکھنا, اندر بیج جو ہے زہر کا تھا. نہیں میں تو کھاؤں گا, شاندار ہے, ہرا ہرا دکھ رہا ہے. نہیں, اللہ کے بندے, جو جانتا ہے, کاشتکار ہے, وہ بتا رہا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا, کیونکہ وہ فیلڈ کا وہ ماہر ہے. اس وجہ سے بہت سادہ دین ہے, بہت شاندار دین ہے, لیکن اپنی دماغ سے نہیں نکالنا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز میں نے جو آپ سے بیان کی ہے سب دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے.
اٹ از ناٹ فرام مائی سائڈ، ایک بھی چیز میری طرف سے نہیں ہے، جو کچھ میں نے بتایا سب لکھی ہوئی ہے، سب میں نے لکھا ہوا بتایا ہے، اور اتنے اعتماد سے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی عالم نے کسی کو بتا دیا کوئی غلط بات اور وہ اس پر اعتماد کر کے عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، بتانے والا پکڑا جائے گا۔ اس وجہ سے جس دین کے بارے میں جس پر آپ کو اعتماد ہو اس پر آپ اعتماد کر کے اور جو ہے اس پر عمل شروع کر دیجئے، عمل شروع کر دیجئے، آپ نہیں پکڑے جائیں گے۔ ہاں صرف اتنی تحقیق ضروری ہے کہ یہ کیسے ہیں، جیسے ڈاکٹر کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اتنی تحقیق کرنے کے بعد ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے عمل کرتے رہی، عمل کرتے رہی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور ایک دعا اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھا، وہ دعا بہت شاندار ہے، اللہ رب العزت خاص اپنا فضل فرمائیں گے۔ اور یہ دعا ہم نے سنی بھی ہوگی اور علماء کرام دعا مانگتے بھی ہیں، لیکن آپ اس کو عربی میں یاد کر لیں، اگر عربی میں نہیں یاد ہے اردو میں بھی آپ یاد کر لیں، شاندار دعا ہے۔ وہ ہے کیا؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ جو بات صحیح ہے وہ میری نظر میں بھی صحیح دکھلانا اور اس کے اتباع کی توفیق دینا، اور اے اللہ جو بات غلط ہے اس غلط بات کو میری نظر میں بھی غلط دکھلانا اور اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ کیونکہ انسان کی نظر ہی کیا ہے؟ ٹرین چلتی ہے، بول رہا زمین چل رہی ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ ٹرین چل رہی ہے، بول رہا زمین چل رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار ہے اس کی سمجھ کا؟ کب پھر جائے اس کی زمین، اس کا دماغ؟ وہ جو ہے رات میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ چڑیل بیٹھی ہے، اس کی شکل بدل رہی ہے، اب ہمت کر کے جا رہا ہے، جا کے دیکھے تو پلاسٹک ہے۔ تو تیری نظر کا کیا اعتبار؟ جب اہل نظر کا کے اوپر اعتماد نہیں کرو گے تو بھٹکو گے، اور نہیں بھٹک رہے ہو، پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کے حوالے کر دو۔ یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو چیز صحیح ہے میری نظر میں صحیح دکھلانا، جو چیز غلط ہے میری نظر میں غلط دکھلانا۔ کیونکہ سوچ کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے کہ کئی سال کی تحقیق ہے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بما یشاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میرے ساتھ جیسا خیال کرتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں۔ اللہ ہی کرتا ہے لیکن کر دیتا ہے۔ تو بہت سارا دین کے مسئلے کے اوپر ریسرچ ہوتا ہی رہتا ہے، تو امریکہ کے ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا، ذرا ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، تو پھانسی کی سزا آج کل اسی طرح ہے، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ پھانسی کی سزا کا یہ ہے کہ ہاتھ پیر کرسی میں باندھ دیتے ہیں، اور کرسی میں باندھ کر کے مکمل طریقے پر، اور اس میں جو ہے کرنٹ رہتا ہے، اور اس کے بعد کرنٹ بٹن چالو کر دیتے ہیں، سوئچ آن کر دیتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، پھانسی ہو گئی۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ تو وہاں پر ان ڈاکٹروں کو ریسرچ کرنا تھا، تو ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کے پاس گئے ڈاکٹر اور کہنے لگے کہ فلاں تاریخ کو تم کو معلوم ہے پھانسی ہوگی، تو ایسا ہے ہم لوگ تم کو پھانسی دیں گے۔ اژدہا دو لے کر کے گئے کہ یہ اژدہا ہے، یہ اژدہا تم کو ڈسے گا، جیسے تمہارا پھانسی کا ٹائم ہوگا یہ اژدہا ڈسے گا، ایسے پھانسی ہوگا۔ چنانچہ بتا دیا اس کو، اس کے دماغ میں رہے تاکہ، اور پھر وقت ہوا جب پھانسی کا ٹائم ہوا، وہ لوگ اپنا تیار ہو کر کے آئے، اور یہاں اس کا ٹائم جو ہے جیسے مان لیا 10 بجے دن کا ٹائم ہے، اس کو اپنا ہاتھ میں پٹی وٹی باندھ دی گئی، ہاتھ پیر باندھ دیا گیا دکھائی نہ دے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹروں نے کیا کیا، انجیکشن میں پانی بھرا، اور پانی بھر کر کے اس کو دکھایا تھا، تو 2 ڈاکٹر رہے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا، اس کو پانی کا انجیکشن لگایا۔ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے، اژدہے ڈس رہے ہیں،
اور ادھر پانی کا انجیکشن لگا رہے ہیں. پانی کا انجیکشن لگانے کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خون بھی نکال لیا اس کا. 10 منٹ میں یہ آدمی جس کو پھانسی ہونی تھی مر گیا. اور یہ لوگ بلڈ اس کا لیبوریٹری میں لے جا کر کے اس کو چیک کر رہے ہیں. تو اس کے بلڈ میں اژدہے کا زہر نکلا. ڈاکٹروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. فَلْيَظُنَّ بِي مَا يَشَاءُ، تو جیسا چاہے اچھا گمان کرے میرے ساتھ، برا گمان کرے میرے ساتھ، میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. اس نے گمان کیا کہ اژدہے ڈس رہے ہیں، اب مرا تب مرا، تو ویسے ہی ہوا جیسے اژدہے ڈھس رہے ہیں، وہی گمان اللہ ہی کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اژدہے ڈس رہے ہیں، زہر سے آدمی مرتا ہے تو اس کے بلڈ میں زہر پیدا ہوگا. اللہ نے پیدا کر کے دکھایا. لہذا اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہم کو اللہ کے ساتھ صحیح گمان کرنا چاہیے. اللہ نے بغیر اپلیکیشن کے ہم کو پیدا کیا، ہاتھ بھی صحیح دیا، آنکھ بھی صحیح دیا، دل بھی صحیح دیا، کہیں کچھ سوراخ نہیں، ہاتھ پیر سب ٹھیک ٹھاک ہے. پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنا سب کام بنائے گا، اچھا ہمارے ساتھ کرے گا، اولاد بھی اچھی ہوگی. بھلے سے یہ گمراہ ہے، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے گا. سب بچے ٹھیک ہیں، یہی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہے. اللہ نے دیا ہے، اللہ خراب نہیں کر سکتا. یہ ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء. اسی کا الٹا ایک آدمی سوچ رہا ہے میرا وہ لڑکا مر گیا، اب یہ بھی مرے گا. میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. تو میرا کوئی میری دکان نہیں چل رہی، نہیں کھولوں گا وہ بھی نہیں چلے گی، چنانچہ نہیں کھولا وہ بھی نہیں چل رہی ہے. اور ایسے ہو رہا ہے. بیوی بچے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، گھر جاؤ وہ بھی ٹیڑھے بولے، ابھی گھر جاؤں گا ٹیڑھے بولے گی. یہ سوچ کے آ رہا آئی بیوی ٹیڑھے بولے، کیونکہ پہلے سے دماغ میں ٹیڑھا رکھے ہے نا، وہی ٹیڑھا ہوتا ہی ہے. پہلے دماغ میں رکھا ہے کہ یہ جو ہے چڑیل دکھ رہی ہے، اس کے بعد چڑیل کو رنگت اس کی بدلتی ہے، ڈرتا ہے، پسینہ ہوتا ہے. اور کوئی ہمت کر کے جا کے اس کا دوست ہے جا کر کے اٹھا، ارے پلاسٹک ہے تو پنی ہے تو کیری بیگ ہے، تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں. دیوبند میں بہت پہلے کا واقعہ ہے. ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں جنات شیطان رہتے ہیں. تو لڑکے تو طلبہ ہوتے ہیں. تو ان طلبہ نے کیا کیا، 5-6 طلبہ نے کہا کہ کون جائے گا وہاں اندر. تو ایک لڑکا تیار ہو، میں جاؤں گا. کیا دو گے؟ تو اس نے کہا 500 روپیہ دیں گے. تم جاؤ 500 روپیہ دیں گے، اندھیرا جب ہو جائے عشاء کے ٹائم تب جانا. اس میں بلب ولب بھی نہیں تھا. تو کہا کہ لیکن تم تو جاؤ گے، جلدی سے بھاگ آؤ گے. کیا پہچان گئے؟ کونے تک جانا پڑے گا. 500 دے رہے ہیں نا پیسہ، تو کونے تک جانا پڑے گا. تو اس کی کیا پہچان ہوگی؟ کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ تم جانا اندر تو یہ ہتھوڑی لے لو اور یہ کیل لے لو. وہاں کونے میں جا کر کے ہتھوڑی سے اس کیل کو، نیل کو ٹھوکنا اور ٹھوک کر کے آ جانا باہر. پھر ہم لوگ صبح دیکھیں کہ وہاں پہ کیل ٹھوکی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، تو جان جائیں گے. پیسہ تم لے لینا. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہو گیا طے، اور پھر جو ہے وقت آیا، اندھیرا ہو گیا، جیسے عشاء وشاء پڑھ کے آئے ہوں گے. اس کے بعد 5 کھڑے تھے باہر. تو ایک کو طے جس سے طے ہوا تھا اس کو کہا کہ جاؤ. تو گیا اندر. سب کو معلوم تھا کہ اس میں جو ہے کوئی شے رہتی ہے. تو وہ گیا اندر، وہ بھی ڈر ہی رہا تھا. گیا اندر، وہ اندر گیا. اب اس کے بعد پھر جلدی سے ٹھوک کر کے باہر آ جانا چاہیے. آ ہی نہیں رہا، وہ نہیں آ رہا ہے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا، آ ہی نہیں رہا وہ. اب یہ لوگ بھی ڈر کے مارے کوئی اندر جا نہیں رہا ہو. تو 500 روپے کے لالچ میں گیا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا ہے. لالچ بری بلا ہے. آدمی کو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیشہ.
عقل جو ہے اللہ نے اسی لیے دیا ہے، اور عاقل بالغ کے اوپر ہی تمام اعمال فرض کیے ہیں۔ عقل بہت قیمتی چیز ہے، اس کو شراب وغیرہ پی کر کے، تمباکو وغیرہ کھا کر کے، نشے والی چیزیں کھا کر کے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ عقل بہت ہی اچھی چیز ہے، عقل سے کام لے تو وہ شریعت ہی کی طرف وہ لے جاتی ہے، ہمیشہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے اچھی اور بری چیزوں میں۔ تو عقل صحیح رہنا چاہیے آدمی کو، ہمیشہ سنجیدہ ہو کر کے اپنے عقل سے سوچنا چاہیے۔ تو جو شریعت میں کہا ہے وہی عقل بھی کہے گی، جہاں عقل رک جاتی ہے وہاں شریعت بتاتی ہے۔ بہرحال لالچ میں آ گیا وہ تو گیا اندر، لیکن اب یہ لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا اندر کیسے جائیں؟ چلے آئے سب اپنے کمرے میں باتیں کر رہے، یار وہ نکلا نہیں، کیا ہے، کیسے ہے، کیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیسے سوئے ہوئے ہوں گے 1 آدھ گھنٹہ، وہ نکلا نہیں تو کیا مسئلہ ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز بھی تھوڑا اندھیرا ادھیرا رہتا ہے تو ادھر سے گئے نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے جب اجالا ہو جائے گا جب جائیں گے، تو فجر کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے ادھر ہی آئے روم کی طرف، اور آ کر کے گئے، دیکھا مرا پڑا تھا، وہ مر گیا، تو جناتوں نے مار ڈالا تھا، شیطانوں نے مار ڈالا تھا۔ نہیں، اس کے آگے دیکھا انہوں نے کیا، وہ بڑا سا کرتا پہنے تھا، بنگالی وغیرہ بچے پڑھتے ہیں، ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں، کرتا پیجامے پہننے والے، لنگی پہننے والے، بڑا بڑا کرتا پہننے والے، اس طرح سب رہتے ہیں، کوئی چادر اوڑھ کر کے بھی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال وہ، اور رات کا وقت بھی تھا، بدل لیا ہوگا لنگی کرتا، بہرحال جو بھی وہ لنگی اور کرتا پہنے تھا، تو وہاں جا کے جیسے بیٹھا ہو تو اندھیرا تھا، تو اندھیرے میں اس کو نظر نہیں آیا، تو اس کا کرتا اور وہ لنگی کیا ہو گئی، ایسے پھیلی ہوئی تھی، دکھ تو نہیں رہا تھا، اس نے اپنی کیل جو ہے اپنے کرتا اور لنگی پر ٹھوک دی، اور اس کے بعد جلدی سے ٹھوک کے بھاگنا چاہے گا۔ اب جیسے بھاگنا چاہا تو سمجھ رہا ہے کہ پکڑا خبیث نے، جنات نے، پہلے سے دماغ میں تھا نا، تو اب وہ چھوڑا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو رہا، ارے لنگی بھی پکڑے کرتا بھی پکڑے، یہ سمجھ رہا وہ اندھیرے میں، اس پسینے کی شرابور ہونے کی حالت میں وہ صرف یہ بیمار نہیں ہوا، جان تک چلی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سوچ ہمارے نبی کی سوچ کے مطابق ہو، ورنہ جان تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے عقیدے اور سوچ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ بہت سمجھ بوجھ کر کے ہم آزاد نہیں ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں پہ اللہ نے بنایا، تم مشین بناتے ہو تو اس کو اپنے حساب سے بیچتے ہو، بار بار فون کرتے ہو، کتنے میں بک رہی، کتنے میں بک رہی، کتنے میں بک رہی۔ اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہر دم رہنمائی کر رہے ہیں، کیسے لوگ سوچ رہے ہیں، کیسے عقیدہ رکھ رہے ہیں، کیسے ان کا عمل چل رہا ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزانہ، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ کیسے امت چل رہی ہے، کیسے میرے بندے چل رہے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لہذا اپنی سوچ کو نبی کے سوچ کے مطابق کرنا ہے، اور آسان آسان اعمال ہیں۔ دن بھر میں 5 وقت کی نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، جتنا شکریہ واجب ہے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ادا کروا دیں گے۔ نمازیں 15 سال میں لڑکی اور لڑکے کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں، بچوں کو گھر میں بھی بتا دیں اور خود بھی پابند ہو جائیں، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے 10 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، وہ نمازیں قضاء عمری کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ زندگی میں میری جتنی نماز چھوٹی ہے اس میں سے سب سے پہلی ظہر پڑھتا ہوں۔ بس اتنا رکھ لیں، الفاظ نہ بھی کہیں، سوچ لیں کہ زندگی میں جتنی میری اثر چھوٹی ہے سب سے پہلے اثر پڑھتا ہوں زندگی میں، کیونکہ ادھر ادا ہوتی جائے گی، ادھر جو بھی رہے گی وہ پہلی ہی رہے گی۔ اس طرح، اور غلط بھی منہ سے نکل گیا اللہ تو جانتے ہی ہیں، جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے ہم جائیں، لا تشرک۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، لا تشرک، یعنی اسلام بہت آسان ہے، رخ بدلنا ہے صرف۔ صبح کو اٹھے تو اپنے کو کیا کرنا ہے، سب لوگ کوئی ڈولچی لے کر کے دودھ لینے جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رخ بدل کے مسجد کی طرف آ جاؤ نا،
کوئی جا کر کے دنڈوت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، یہ ایکسرسائز کر لو نا، یہ بھی ایکسرسائز اللہ نے بتایا۔ رخ بدلنا ہے دین میں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی تجارت میں جاؤ، تجارت میں جائے، کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی ہری اوم اور کیا کیا ہوم بولتا ہے، تم جو ہے بسم اللہ پڑھ لو، رخ بدل لو، تم یہ بولو بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کے آدمی دکان کرتا ہے، آپ یہ سوچ کر کے کہ میں روزی حلال کمانے آیا ہوں، حلال کماؤں گا، یہ رخ بدلنا ہے اپنی کو زندگی کا۔ اور جو ہے دکان میں بھی جاؤ، جیسے مسجد میں آتے ہیں تو داہنا پیر داخل کرتے ہیں، ایسے دکان میں بھی داہنا پیر داخل کرنا سنت ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بایاں پیر نکالتے ہیں، ایسے دکان سے باہر نکلیں گے تو بایاں پیر نکالیں گے، گھر میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی دایاں پیر داخل کریں گے، گھر سے باہر نکلیں گے تو وہاں بھی بایاں پیر نکالیں گے، کیونکہ گھر عافیت کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ غیر عافیت پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ سب طریقہ ہے، یہ سیکھ لیں، یہی ہم کو معلوم، یہی ہے رخ بدلنا۔ زندگی کا صرف رخ بدلنا ہے، منہ سے بولنا ہے، سچ بولو جو بولنا ہے، بس سچ بولو، رخ بدل دو تھوڑا۔ سننا ہے سب سنو، کان منع نہیں کیا کہ سننا نہیں، سنتے رہو سنتے رہو، صرف جو ہے حرام نہ سنو، گانا نہ سنو، غیبت نہ سنو، ایسے ڈفرینشیٹ کرو۔ آنکھیں ہیں، سب دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے ہی بنی ہے، لیکن رخ تھوڑا بدلنا ہے، آنکھوں سے صحیح چیز دیکھنا ہے، منہ سے صحیح چیز بولنا ہے۔ کھاؤ، سب دنیا بنی ہے تمہارے لیے، کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو سب، لیکن دیکھ لو، تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لو، حلال ہے یا حرام، خنزیر کا ہے یا صحیح گوشت ہے، حلال ہے یا حرام، ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک کون سا ہے، ہاٹ ڈرنک کون سا ہے، اس میں کیا ملی ہے۔ مسلمان ہو، رخ بدلو تھوڑا، اللہ کی طرف رخ ہو جائے، غیر اللہ کی طرف نہیں، بس زندگی اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا کاروبار کر کے گھر آؤ، سب لوگ ملتے ہیں، کوئی آشنا سے ملتا ہے، کوئی کس سے ملتا ہے، کوئی کس سے ملتا ہے، بتا دیا جو منہ کا بول کہ میں نے اللہ کے لیے تم کو قبول کیا، بیوی سے مل، اپنی شہوت کو ادھر پوری کرو، ہر جگہ نہیں ملنا ہے۔ اس کے بعد آؤ باہر، کسی سے نہیں، دوستوں سے ملو، اس میں بھی منع کیا ہے، دوستی کفار سے نہ کرو، دوستی تم کفار سے نہ کرو۔ ہاں ان کو دعوت دے سکتے ہو، ان کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہو، لیکن دل، دوستی کا مطلب کیا ہے، دل ان سے وابستہ نہ ہو، یہ ہمیشہ خطرناک لوگ ہیں، زہر سے زہر ہی اگے گا، اور جو ہے اندر جو کفر ہے اس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے دوستی قلبی نہ ہو، اوپر سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آؤ تو سب لوگ سوئیں گے، تم بھی سو جاؤ، سب لوگ کیسے بھی سوتے ہیں، تم داہنے کروٹ پہ سو، سب لوگ کچھ بھی بول کے سوتے ہیں، تم اللہم بسمک اموت و احیا بول کے سو، بس اپنے بول کو، اپنے رخ کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ لا تشرک باللہ، لقمان علیہ السلام نے کہا ماتھا اور پیشانی کہیں نہ رکھو، اللہ کے سامنے رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہیں سے ظلم شروع ہوتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ زبان بنی ہے سچ بولنے کے لیے، آنکھ بنی ہے اچھا دیکھنے کے لیے، کان بنا ہے اچھا سننے کے لیے، اس کا رخ بدلا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی جگہ بدلنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جگہ بدل دیا، مسجد میں جا رہے ہیں بیت الخلا کرنے، بیت الخلا میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، جوتا ہے 50,000 کا لے کر کے سر پہ لے کے گھوم رہے ہیں، اور ٹوپی ہے 10 روپے کی پیر میں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جگہ بدلنا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، جگہ کو بدل دینا یہی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جگہ بدلنا ماتھے کا بدلنا ہے۔ کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔